امریکہ کے وزیر خارجہ کو سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے ملاقات کے لیے 5 گھنٹے تک انتظار کروایا، اور جب ملاقات کا وقت ہوا تو پھر خبر بھیجوایا کہ ابھی اور رکیے، آج شام کو ملاقات ہوگی۔ اور جب شام کو ملاقات ہونی تھی تب پھر MBS نے خبر بھیجوایا کہ آج شام کو سو جائیے، آرام کیجیے، کل صبح ملاقات ہوگی۔ اور جب کل صبح سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان سے امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کی ملاقات ہوتی ہے تو محمد بن سلمان سب سے پہلے یہی کہتے ہیں کہ پہلے یہ بتائیے غزہ پر اسرائیل کا حملہ کب بند ہوگا اور غزہ کے لوگوں کو انسانیت کی بنیاد پر کب مدد دی جائے گی، اس کی یقین دہانی پہلے کرائیں، اس کے بعد ہی آگے بات چیت ہوگی۔ ان جملوں پر آپ کو یقین نہیں ہو رہا ہوگا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ امریکہ جو دنیا کا سپر پاور ملک ہے، اس کے خارجہ سیکریٹری یا فورن منسٹر کہہ لیجئے، اس کو کوئی عرب دیش اس طرح انتظار کروائے، اس کی اس طرح بے عزتی کرے، توہین کرے۔ لیکن یہ سچ ہے، اور یہ خبر کوئی میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں۔ ٹویٹر پر اور واٹس ایپ گروپ میں جب لوگوں نے اس خبر کو لکھا بتایا تو کسی نے یقین نہیں کیا، لیکن دراصل یہ جو خبر آئی ہے واشنگٹن پوسٹ سے آئی ہے۔ واشنگٹن نے اینٹونی بلنکن کے مڈل ایسٹ اور عرب ممالک کے دورہ پر پوری سٹوری کی ہے، اور اسی سٹوری میں واشنگٹن پوسٹ نے لکھا ہے، اسکرین پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، جس میں یہی کہا گیا ہے کہ ریاض میں امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کی ملاقات فکس تھی ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ، لیکن پہلے کئی گھنٹے انہوں نے انتظار کروایا۔ اس کے بعد کہا شام کو ملاقات ہوگی، اور جب شام کا وقت ہوا تو پھر کہا کہ سو جائیے، کل صبح ملاقات ہوگی۔ اور اس طرح صبح میں ملاقات ہوتی ہے، اور ملاقات کے دوران ہی محمد بن سلمان سب سے پہلے یہی پوچھتے ہیں اینٹونی بلنکن سے کہ پہلے یہ بتائیے غزہ پر اسرائیل کی بمباری کب بند ہوگی اور انسانیت کی بنیاد پر غزہ کے فلسطینی عوام کو امداد دیے جانے کا سلسلہ کب شروع ہوگا۔ ہم آپ کو بتا دیں، اور پچھلی رپورٹ میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اسرائیل پر حملہ ہونے کے بعد فوراً اسرائیل پہنچتے ہیں۔ وہاں جا کر کے انہوں نے الٹا سیدھا بیان دیا، تعصب پر مبنی بیان دیا۔ اس کے بعد اینٹونی بلنکن نے عرب ممالک کا دورہ کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے اردن جا کر کے فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات کی، پھر وہ قطر پہنچتے ہیں، قطر کے امیر اور وہاں کے وزیر خارجہ سے ملاقات ہوتی ہے، پھر سعودی عرب ان کا جانا ہوتا ہے، اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ملاقات ہوتی ہے، پھر MBS سے ملاقات کی انہوں نے۔ اس کے علاوہ مصر ان کا جانا ہوا، مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی سے ملاقات کی، اور اب دوبارہ وہ لوٹ کر کے یعنی اینٹونی بلنکن اسرائیل پہنچ گئے ہیں۔ لیکن عرب ممالک کا جو دورہ کا مقصد تھا اینٹونی بلنکن کا وہ یہ کہ وہ ان عرب ممالک کو قائل کر سکے کہ حماس نے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر جو حملہ کیا تھا وہ حملہ غلط حملہ تھا۔ یہ عرب ممالک اس حملہ کی مذمت کرے، تنقید کرے، اور یہ تمام عرب ممالک حماس کو سپورٹ کرنا، اس کی حمایت کرنا بند کر دیں۔ تمام عرب ممالک امریکہ کی زبان میں یہ بولنا شروع کر دیں کہ حماس کا حملہ دہشت گردانہ حملہ تھا، لیکن ان تمام عرب ممالک نے بیک زبان ہو کر کہا کہ حماس فلسطینیوں کے حقوق کی جنگ لڑ رہا ہے، حماس کا حملہ کا مقصد اپنی زمینوں کو آزاد کرانا ہے، اس لیے حماس کا حملہ کی وہ مذمت نہیں کریں گے، حماس کے حملہ کے لیے اسرائیل ذمہ دار ہے۔ تو سیدھے سیدھے یہ عرب ممالک خواہ وہ سعودی عرب ہو، مصر ہو، قطر ہو یا اردن ہو، یہ سب برقرار رہے اپنے روز اول کے بیان پر کہ حماس کے حملہ کے لیے خود اسرائیل ذمہ دار ہے، جس نے عربوں کی زمین پر برسوں سے قبضہ اور غصب کر رکھا ہے، اور اقوام متحدہ کی جو قرارداد ہے اس کو اسرائیل نہیں مان رہا ہے، جو انٹرنیشنل اور بین الاقوامی قرارداد ہے اس کو نہیں مانتا اسرائیل، اس لیے ذمہ دار اسرائیل ہے۔ تو بڑا دھچکا لگا، جھٹکا لگا، امریکی وزیر خارجہ کو واپس جانا پڑا، اور یہی وجہ ہے کہ جب اینٹونی بلنکن واپس جاتے ہیں سعودی عرب سے اور مصر سے تو امریکہ کا ایک بیان سامنے آتا ہے کہ امریکہ مڈل ایسٹ میں اپنی فوج کو واپس نہیں رکھے گا بلکہ اپنی فوج کو بلا لے گا۔ یہ خبر آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جیسے ہی اسرائیل پر حماس نے حملہ کیا فوراً امریکہ نے اسرائیل کی مالی مدد کی، ہتھیاروں سے مدد کی، اور 2 بڑا بحری بیڑا بھیج دیا بحر احمر میں، اس بات کے لیے کہ وہاں پر امریکہ کی فوج ہوگی، مڈل ایسٹ پر اور عرب ممالک پر دباؤ رہے گا، اور یہ عرب ممالک امریکہ کے ڈر اور خوف سے ساتھ نہیں دیں گے حماس کا، فلسطین کا، اور اس طرح اسرائیل کو ایک اور بڑی جیت مل جائے گی۔ لیکن اس مرتبہ عرب ممالک نے کھل کر فلسطین کا ساتھ دیا، وہ کسی بھی طرح امریکہ کے دباؤ میں نہیں آئے۔ ایران نے سب سے زیادہ کھل کر کے دھمکی دی اور کہا کہ اگر زمینی حملہ کیا غزہ پٹی پر اسرائیل نے تو حزب اللہ کا حملہ لبنان کی سرحد سے شروع ہو جائے گا۔ دوسری طرف شام سے بھی ایران حملہ کرے گا۔ ایران کی عوام بڑی تعداد میں شام پہنچ رہی حملہ کرنے کے لیے۔ عراق میں لاکھوں لوگوں نے سڑکوں پر اتر کر کہا کہ عرب امن جو معاہدہ ہے
उस पर अमल किया जाए। दरअसल अरब अमन मुआहिदा 1950 में हुआ था, जिसमें बात शामिल थी कि अगर अरब ममालिक पर हमला होता है, अरब के कौस को नुकसान पहुंचता है, तो तमाम अरब ममालिक मिल करके हमला करेंगे, जंग लड़ेंगे। इस पर एक दो मरतबा माजी में अमल भी हुआ है। तो ये सारी आवाज़ें उठने लगी है और इन सब का मकसद है अमेरिका पर दबाव पड़ना। और यही वजह है कि अमेरिका ने वादा किया है कि अपने बहरी बेड़ा को बहरे हमर से वापस बुला लेगा। उसके अलावा अमेरिका ने इजराइल को कहा है कि वो गज़ा पट्टी पर ज़मीनी हमला ना करे, क्योंकि उसकी सूरत में खुद इजराइल का नुकसान होगा। और इजराइल खुद पिछले 3 दिनों से सिर्फ फ़लस्तीनियों को खौफज़दा कर रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है कि वो गज़ा पट्टी पर ज़मीनी हमला करेगा। लेकिन अभी तक इजराइल ने ऐसा करने की जुर्रत और कोशिश नहीं की है, क्योंकि हमास की तरफ से दो टोक अंदाज में और वाज़े लफ्ज़ों में कहा गया है कि अगर ऐसा किया गया तो उसका नुकसान ये होगा कि डोर टू डोर लड़ाई होगी और हमास के मुजाहिदीन, हमास के लड़ाके इंतज़ार में बैठे हैं इजरायली आर्मी के, क्योंकि लड़ाई लड़ने में हमें आसानी होगी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन जब मिस्र पहुँचे और अब्दुल फत्ताह सीसी से उनकी मुलाकात हुई, तो उस दौरान भी अब्दुल फत्ताह सीसी ने यही सबसे पहले कहा कि आपको अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा होने की हैसियत से सबसे पहले गज़ा में इंसानी इमदाद के पहुँचने को यकीनी बनाना चाहिए और रफ़ा बॉर्डर को खुलवा देना चाहिए। चुनांचे उन्होंने वादा किया कि 5 घंटे के लिए खोला जाएगा। और जो खबरें आ रही है कि रफ़ा बॉर्डर को खोल दिया गया है और ज़रूरी अशिया वहाँ तक अब पहुँच रही है। इस बीच गज़ा पट्टी से जो खबर आ रही है वो बेहद हौलनाक, डरावनी और खौफनाक है, क्योंकि इजराइल लगातार गज़ा पट्टी पर एयर स्ट्राइक कर रहा है और हमास के मुजाहिदीन और लड़ाकों से मुकाबला करने के बजाय इजराइल की आर्मी गज़ा पट्टी में बेगुनाहों को, आम शहरियों को, बच्चों को मार रही है, अस्पतालों पर बम बरसा रही है, स्कूलों पर अटैक कर रही है। 30,000 से ज़्यादा मकानात को इजराइल ने तबाह कर दिया है। हमास का कहना है कि इजराइल की आर्मी को हमसे लड़ना चाहिए, हमसे मुकाबला करना चाहिए, लेकिन ये रद्द अमल में बुज़दिली का मुज़ाहरा करते हुए हमारे आम शहरियों पर हमला कर रही है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसका जवाब दिया जाएगा। और यही वजह है कि हमास ने अभी तक हिम्मत नहीं हारी है। इजराइल की तरफ से इतना ताकतवर हमला होने के बावजूद भी अभी तक हमास की तरफ से भी रॉकेट दागने का, मिसाइल दागने का सिलसिला जारी है और लगातार पूरे इजराइल में खौफ का माहौल है। हर तरफ सन्नाटा है, लोगों में डर है, खौफ का माहौल है और अपनी ही सरकार पर वो तनकीद कर रहे हैं कि क्यों हमास के साथ जंग छेड़ी जा रही है। वो लगातार हमारे लोगों को कैदी बना रहे हैं, नुकसान हमारा ही हो रहा है। इस वीडियो में इतना ही। फ़लस्तीन इजराइल जंग पर हमारी अपडेट लगातार आपको मिलती रहेगी। मिलत टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए और यहाँ ज्वाइन का बटन मौजूद है, उस पर क्लिक करके मेंबरशिप भी ले लीजिए। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।